السلام علیکم، میں ہوں فیصل شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویوز۔ خواتین و حضرات، آج میں ایسی جگہ موجود ہوں کہ جس جگہ کو دیکھ کر انسان کی روح کو تسکین پہنچتی ہے، اور جو صاحب ذوق ہیں، صاحب محبت ہیں، جن کو اس دنیا سے محبت ہے، جو اس دنیا کو جانتے ہیں، یعنی کہ میری مراد فن کی دنیا ہے۔ فن کی دنیا کو لوگ فینٹیسی کی دنیا بھی کہتے ہیں، لوگوں کو اس سے محبت بھی ہوتی ہے، لیکن جو ایک فنکار ہوتا ہے وہ جب فن کی راستوں پہ چلتا ہے، جب فن کو اپناتا ہے، جب وہ اپنے فن پارے تشکیل دیتا ہے، فن پارے جب ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمیں اگر اٹریکشن ہوتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن ایک فنکار اپنے کس طرح ان مراحل سے گزرتا ہے، کس طرح ان مراحل کو عبور کرتا ہے، وہ ایک فنکار ہی جانتا ہے کہ کتنی کٹھن وادیوں سے ہو کر وہ اس منزل تک پہنچتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج جہاں پر میں موجود ہوں، یہ ایک کمرہ جس میں ایک آرٹسٹ نے، ایک فنکار نے اپنی جو راتوں کی نیندیں گنوا کر فن پارے تشکیل دیے ہیں، آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں، اور آج پاکستان ویوز کے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے ساتھ ان کی کہانی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ان کا نام ہے محمد سرمد، جنہوں نے پاکستان میں کیلیگرافی میں ایک بہت بڑا نام پیدا کیا ہے۔ تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جناب، کیا حال ہے؟ شکر الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ سرمد بھائی، میں جب اس کمرے میں داخل ہوا تو جب میری نظر آپ کے فن پاروں پہ پڑی، فن پاروں کو چھوڑ کے بھی جب میں اس کمرے کی تزئین و آرائش کو دیکھا تو میں نے داخل ہوتے ہی اپنی ٹیم کو کہا کہ یہ کمرہ واقعی ایک آرٹسٹ کا کمرہ ہے، کہ اس میں ایک ایک چیز جب ہم دیکھتے ہیں تو دور سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی فنکار یہاں پہ موجود ہے، یہاں پہ ایک فنکار کی سانسیں چلتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے اندر کا جو فنکار ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ کے اندر ایک فنکار چھپا بیٹھا ہے؟ یہ حادثاتی طور پہ ایک واقعہ تھا۔ میں جس طرح دنیا کہتی ہے کہ بھی کرونا آیا اور یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا، میرے لیے یہ کرونا باعث رحمت رہا تھا، اور وہ اس لیے باعث رحمت رہا کہ میں اسی ہی وجہ سے، اس کرونا کی وجہ سے جو ذریعہ معاش کا ذریعہ ختم ہوا اور پھر میں اس طرف آیا، تو خطاطی کی طرف، اور وہ بھی عربک خطاطی کی طرف، میرے لیے کرونا اس کا سبب بنا۔ تو کرونا میں آپ پر ایک رحمت کا نزول ہوا، یعنی کہ وہاں جہاں پوری دنیا اس سے گھبرائی ہوئی تھی، ایک فنکار، کیونکہ فنکار کے لیے تنہائی ضروری ہے، آپ کو وہ وقت بھی میسر آیا کہ آپ نے دل و جان سے اس پہ کام کیا اور دل و جان سے اپنے فن پارے آپ نے جو ہے تخلیق کیے۔ آپ کی جو فن پارے ہیں وہ کیلیگرافی میں ہیں، جسے ہم خطاطی کہتے ہیں، جس کا رجحان خاص طور پر ہمارے جو علاقے ہیں ان میں کم ہوتا چلا گیا تھا۔ تقریباً ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس سے بہت دور تھی۔ تو آپ اتنی کم عمری میں اس اگر آرٹ کا ایک شعبہ چنا، اگر ایک پھلدار درخت کی وہ شاخ چنی جس پہ اب پتے بھی کم ہی نظر آتے ہیں، تو اسی میں کیوں قدم رکھا؟ اچھا، یہ میں جب اپنے استاد کے پاس سیکھنے کے لیے گیا تو انہوں نے بھی میرے سے یہی بات کی تھی کہ بیٹا، آپ بھی جانتے ہو کہ اس فن کو، تختی کو اور قلم کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، تو پھر کیوں اس طرف آنا ہے؟ تو میں نے سر سے تب بھی یہی گزارش کی تھی کہ سر، چیزوں کی اصل زیادہ معنی ہوتی ہے، چیزوں کی اصل زیادہ ویلیو رکھتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان کی پہچان، انسان زمانہ بدلتا ہے، لیکن چیزیں اپنے اصل میں نہیں بدلتی۔ میں اگزامپل دوں گا، شلوار قمیض اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو کوئی نہ کوئی بھی جتنے بھی ٹرینڈ آتے ہیں، ٹرینڈ ختم ہونے کے بعد پھر وہی سادہ کالر والی شلوار قمیض چل رہی ہوتی ہے۔ اب ہمارے اسکولوں میں بچوں کو تختیوں کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ پرانے وقتوں میں ہم لوگوں نے تختیاں لکھی ہوئی ہیں، بڑی محنت ہوتی تھی تختی بنانے میں، دوات بنانی، قلم بنانا، تختی پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں۔ آج کے بچے کی آپ رائٹنگ چیک کریں تو وہ فنا ہو چکی ہے، چاہے وہ اردو کو تو اول انہیں پتہ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ لکھنی کیسے ہے۔ اردو سے بچوں کی جان جاتی ہے، وہ انگریزی میڈیم کا ٹیکہ لگا کے ہم نے بچوں کو، اپنی اس آنے والی جنریشن کو اپنی زبان سے ویسے ہی دور کر دیا۔ تو ہم نے چونکہ وہ کچھ لکھا بھی ہوا تھا، اور دوسرا یہ کہ میں جن مرحلوں سے گزر رہا ہوں اس وقت،
آپ حیران ہوں گے کہ میں پھر وہی قلم اور تختی استعمال کر رہا ہوں. استاد بننے کے لیے آپ کو اسی مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے. تو وہ بچے جن کی جان جاتی ہے اور جن اسکولوں کی جان جاتی ہے، جن درس دینے والے اداروں کی جان جاتی ہے ان چیزوں سے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بیس اگر بنیاد پکی نہیں ہوگی تو بچہ اگلی جو اس کی جنریشن چلنی ہے، جو اس نے آگے جا کے چیزیں کرنی ہیں، وہ اتنی کو پائیدار نہیں ہوگی. آپ آج بھی کسی بزرگ کی رائٹنگ چیک کریں تو وہ بڑی خوبصورت اور بڑا خوشنویس لکھے گا. آپ آج کسی MBBS ڈاکٹر سے لکھوا کے دیکھ لیں، کسی انجینئر سے کچھ لکھوا کے دیکھ لیں، تو اللہ ماشاء اللہ یہ ہے کہ کوئی اچھی رائٹنگ کرے. تو یہ وہ چیزوں کی اصل ہے جس کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کی وہ بنیاد ویک ہی رہے گی ساری عمر. تو اس خطاطی میں جو شعبہ ہے اس فن کا، تو ویسے تو فن کے بہت سارے شعبے ہیں، لیکن اس خطاطی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت کتنا کام ہو رہا ہے؟ خطاطی میں مین کام تو اس وقت ترکی ہے جو لیڈ کر رہا ہے اس کے کمپٹیشنز کو، اور جہاں پہ بڑے 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 معتبر قسم کے اساتذہ ہیں. استاد سامی صاحب جو فوت ہو چکے ہیں پرانے، جو کہہ لیں مشعل راہ ہیں کسی بھی خطاط کے لیے. اسی طریقے سے اور بھی کئی خطاط ہیں لیکن وہ ترک ہی ہیں زیادہ سے زیادہ. پھر اس کے بعد اس پرفیکشن سے تھوڑا اگر ہم نیچے آ جائیں تو ہمارے پاس ایرانی لوگ ہیں. ایران ہے، ملیشیا ہے، لبنان ہے، عراق ہے. یہ سب لوگ اس چیز کا شعور رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو زبان اردو آئی ہے نا، یہ ہماری زبان نہیں تھی. اس خطے میں ہمیں بٹ بٹ کے لشکروں سے زبان ملی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہماری زبان کا جو نام ہے وہ بھی ترکی زبان میں ہے. اردو ترکی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے لشکر. تو یہ لشکری زبان تھی. تو جو ہمارے پاس ثقافت آج ہم جس کو جی رہے ہیں وہ تو ہندوؤں کی دی ہوئی ہے. آپ ہمارے تہوارات اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ہندوؤں سے سارے کے سارے انسپائرڈ ہیں. اسی طریقے سے ہمیں جو لفظ لکھنے کو دیے گئے ہیں وہ لفظ ہمارے نہیں تھے، وہ ہمیں زبان ملی ہے عربیوں سے. اس میں عربی رسم الخط بھی ہے، اس میں ایرانیوں کا رسم الخط بھی ہے. تو جب ہم اردو کو دیکھتے ہیں تو اردو بے شک ایک نئی زبان نکل آتی ہے، لیکن اس کی جو جڑیں ہیں وہ ان دو زبانوں سے جا کے ملتی ہیں، جس میں آپ عربی کو بھی شامل کر لیں، جس میں آپ فارسی کو بھی شامل کر لیں، آپ ترکوں کو بھی شامل کر لیں. ہمارے بہت سے ایسے لفظ ہیں، اگر آپ اقبال کی شاعری اٹھا کے دیکھیں، آپ پرانے شعراء کی شاعری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اس میں زیادہ فارسی ملے گی، بہت زیادہ فارسی کا رجحان ہوگا. اردو کا رجحان، اردو زبان میں انہوں نے فارسی کے الفاظ بڑے استعمال کیے ہیں. پھر ہوتا یہ گیا کہ پرانے زمانے میں تو فارسی ساتھ پڑھائی جاتی تھی تو وہ بچے لکھتے بھی تھے، سمجھ بھی تھی. اب وہ وقت ہی گزر چکا ہے، وہ دور ہی نہیں رہا. اب تو انگریزی کا وہ ایک جنون سوار ہو گیا کہ بھئی انگریز بننا ہے. مغرب کی اتنی ہمیں وہ شدت سے اس کی طمع پڑی ہوئی ہے کہ بس کسی طریقے سے مغربی ہو جائیں. ہم نے اپنی وہ بیس کو چھوڑ دیا. آج آپ بڑے شاذ و نادر دیکھیں گے بچہ عربی اچھی پڑھتا ہو. عربی کے تلفظ آپ ہماری مسجدوں میں اذانیں سن لیں، آپ مولوی کی قرأت سن لیں، تو وہ جو بولنے کا، لفظ کو ادا کرنے کا طریقہ، ہم انگریزی میں محنت کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بھئی میں نے انگریزی کیسے بولنی ہے، سیکھ رہے ہوتے ہیں نہ، تو وہ شوق اردو بولنے میں رہا. فارسی تو ویسے نہ پیدا ہو چکی ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی انسٹیٹیوٹ سرکاری جو کروا رہے ہیں تو وہ بھی ایک کہہ لیں کہ سوال جواب کی حد تک ہے، زبان پہ عبور حاصل نہیں ہے. ایسے ہی عربی کا حال ہے. آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں تو وہ دنیا داری میں ان چیزوں سے بالکل کٹ گئے ہیں. لیکن اگر آپ ماضی میں جا کے ہمارے ہی پاکستان میں آپ بڑے بڑے نام ہیں، مودودی صاحب ہیں، اس کے علاوہ آج کل کے دور میں کامتی صاحب ہیں، اور بڑے نام ہیں ایسے، تو آپ دیکھیں گے ان کو ان زبانوں پہ عبور ابھی بھی حاصل ہے. انہوں نے وہی پرانی درسگاہوں سے تعلیم حاصل کی ہے، انہیں ان چیزوں کی اہمیت کا پتہ ہے. آج ہماری کتابوں میں وہ لفظ بچوں کو اردو کی جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ٹیچر انہیں بتاتا ہے تو وہ بچے بڑے حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا لفظ ہے. لیکن یہ وہ لفظ ہیں جو اگر آپ اقبال کی شاعری میں دیکھیں، غالب کی شاعری میں دیکھیں، میر تقی میر کو دیکھیں، انہوں نے بڑے آسان فہم طریقے میں استعمال کیے، جس طرح ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اردو جو ہم تک آئی ہے وہ کوئی اہمی اچانک سے کوئی بم نہیں پھٹا اور وہ مطلب کوئی معارض وجود میں آ گئی ہے. یہ کچھ زبانوں کا کمبینیشن ہے جو جوڑتے جڑتے جڑتے فلٹر ہو کے ہم تک پہنچا ہے. آپ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ اگر اٹھا کے دیکھیں آج بھی، کنز الایمان، میرے پاس اس کا ایک نسخہ پڑھا بھی ہوا ہے، تو آپ کو اس کے اندر بہت سی جگہ پہ وہی ہندی زبان والے لفظ ملیں گے جو آج کی اردو میں آپ کو نہیں ملتے. جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ تھوڑا سا حیرت کا شکار ہوتے ہیں، جو آج کا بچہ اگر اس کو پڑھے تو پھر وہی والی بات کہ ہم نے اپنی بیس چھوڑ دی. ہم مغرب کی تلاش میں نکلے، مغرب سے انسپائر ہو کے نکلے، تو پھر ایسا نکلیں کہ ہم نے اپنی ہر چیز کو چھوڑ دیا.